بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ماہ رجب المرجب شریف کی آمد ہے، اور پہلی رجب شریف کو جیسا کہ فقیر نے اس سے قبل عرض کی تھی کہ حروف نورانی کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کرے احباب۔ تو بحمدہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے نئے احباب بھی اس میں شامل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور حروف نورانی بلکہ تمام حروف تہجی کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور اس تاریخ کے حوالے سے، یعنی کہ پہلی رجب شریف کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ اس میں تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے نقوش لکھے جاتے ہیں۔ تو ایک نقش تحفظ کا وہ ابھی ہم نے اپنے بلاگ میں بھی پوسٹ کیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا، وہاں سے بھی آپ جا کر کے دیکھیں۔ اور میں یہاں بھی لگا دیتا ہوں کہ اس نقش کو تحفظ کے لیے، آپ ہر چیز سے حفاظت کے لیے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے اسلحے سے حفاظت، تیر سے، تلوار سے، اور ہر قسم کے اسلحے سے حفاظت، تو وہ حروف مقطعات کے لکھنے سے ہوتا ہے۔ تو آپ یا تو یہ نقش لکھیں، اور ایک دوسری ترکیب یہ ہے کہ حروف مقطعات قرآنی کو جو قرآن میں اس کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے لکھیں، وہ بھی ہم نے یہاں پہ لگا دی، یہ دیکھ لیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے پرانا ایک پوسٹ ہے میرا بلاگ میں، تو وہاں آپ جا کر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے لکھ لیں، یہ بالکل اس میں کوئی نقش وغیرہ کے چال کا مسئلہ نہیں ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے حروف مقطعات قرآنی جو ترتیب ہے قرآن مجید میں وہ لکھ کر کے، پھر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، یہ لکھ کر کے بطور تعویذ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، بچوں کے گلے میں ڈالیں، دکان میں، مکان میں لگائیں حفاظت کے لیے۔ ہر کوئی حاجت مند اپنے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے، کاغذ پہ دم کر لے، اور اس کے بعد اس کو لکھ لے۔ زعفران سے لکھے تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی قلم سے لکھ لیں، سفید کاغذ پہ لکھ کر کے اس کو آپ استعمال میں لائیں۔ یعنی کہ اگر کوئی نقش آپ کو لکھنا نہیں آ رہا ہے تو آپ حروف مقطعات قرآنی کو پہلی رجب شریف کو لکھ لیں گے بطور تعویذ۔ تو اس کو آپ جو ہے وہ بطور تعویذ لکھ کر کے کام میں لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عاملین حضرات وہ یہ نقش تحفظ کا اس کو بکثرت لکھ لیں، اور اس کے ساتھ میں چاہیں تو یہ اس طریقے سے حروف نورانی، یہ حروف مقطعات کی جو ترتیب قرآنی ہے اس طریقے سے لکھ لیں، یہ ایک نقش ہو گیا۔ اور ایک لوح نورانی ہے جو یہ بھی ہے کہ یہ حفاظت کے لیے، ہر قسم کے اسلحے سے حفاظت، اور مطلب کہ چوری سے حفاظت اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے اس کو لکھتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے لکھ کر کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کو بھی جو ہے عاملین احباب بکثرت اس کو لکھ کر کے رکھ لیں، اور جو لوگ اس غرض سے آئیں ان کو دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ پہلی رجب کو آپ لکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ تو ایک رجب شریف کا رہا۔ اس کے بعد ایک اہم تاریخ ہے 4 رجب۔ 4 رجب کو بکثرت نقوش تیار ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ خاص ہے، اس میں سلاطین اربع کے عرس کی تاریخ ہے یہ۔ تو ہمارے یہاں خاص فاتحہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور آپ سب کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ مختلف قسم کے نقوش اور چراغ وغیرہ اس تاریخ میں تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں 4 تاریخ کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ 4 تاریخ آپ جو ہمارے یہاں طلسم 7 سیارگان اور دعا جامع المطلوب تیار ہوتا ہے، تو یہ اگر کوئی خود سے لکھنا چاہے اپنے لیے تو وہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ طلسم 7 سیارگان اور دعا جامع المطلوب، یہ ہم نے اپنے بلاگ میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اس کو آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسا اس میں لکھا گیا ہے کہ مطلب کہ طلسم 7 سیارگان کے چاروں طرف دعا جامع المطلوب ہے،
تو اس طریقے سے بھی اگر آپ کو لکھنے میں دقت ہے تو آپ ایسے ہی طلسم کو لکھ لیں ترتیب وار، پھر اس کے بعد دعا لکھ لیں، یا پہلے دعا لکھ لیں اس کے بعد نیچے ترتیب سے جو ہے آپ طلسم لکھ لیں 7 سیاروں کے. اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد چاروں طرف اس میں خط کھینچ دے، دیوار بنا دے. بس یہ نقش جو ہے طلسم تیار ہو گیا. یہ ہر کوئی جو صاحب لکھنا جانتے ہوں یا لکھ سکتے ہوں وہ اس کو لکھیں. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. اور جو ہمارے احباب خصوصی جو فقیر کی نگرانی میں علاج و معالجہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے لکھ کر کے رکھ لیں کہ احباب کو مطلب کہ حاجت مندوں کو دینے کے لیے آسانی ہوگی. اور اسی کے ساتھ میں جو تحفظ کا نقش ہے، جو 1 تاریخ کو لکھنے کا ہم نے بتایا، وہ 4 تاریخ کو بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 4 رجب المرجب شریف کو مطلب کہ ہر مقصد کے لیے نقش اس میں لکھ سکتے ہیں. تسخیر کے لیے، خیر و برکت کے لیے، کشائش رزق کے لیے، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے لیے، محبت زوجین کے لیے، یعنی ہر قسم کے نقوش اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اس سیارے کے ساتھ میں. مثال کے طور پہ جیسے تسخیر خلق کا نقش آپ کو لکھنا ہے تو آپ شمس کی ساعت میں لکھ لیں. اور اسی طریقے سے آپ کو اگر شادی کے لیے نقش لکھنا ہے تو زہرہ کی ساعت میں لکھ لیں. خیر و برکت کے لیے، کشائش رزق کے لیے، دست غیب کا نقش لکھنا ہے تو مشتری کی ساعت میں لکھ لیں. تو یہ اپنے ثوابدید پر اگر کوئی نقش آپ کو جس میں بھی دل جمے، الافاق میں بہت سارے نقوش ہیں، تو کوئی صاحب جو اپنے لیے خود اپنے لیے لکھنا چاہیں وہ اس میں سے دیکھ کر کے لکھے. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. اور احباب جو روحانی معالجین ہیں، عاملین ہیں، جو فقیر کی نگرانی میں یہ کرتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے مختلف قسم کے نقوش وغیرہ لکھ کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے پھر وقت ضرورت حاجت مندوں کو آپ دے سکتے ہیں. اب یہ جاننے کی بات ہے کہ 4 رجب المرجب شریف کی یہ تاریخ اتنی اہم کیوں ہے، اور اس تاریخ میں ہر قسم کے نقوش و تعویذات لکھنے کا کیوں بتاتے ہیں، یا بکثرت اس میں نقوش تیار کیوں ہوتے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا میں خود بھی کئی سالوں سے اس تاریخ میں نقوش وغیرہ لکھنے کا اپنے احباب کو بھی بتاتا آیا، اور میرا سال کا تجربہ ہے بحمدہ تبارک و تعالی. تو ہم نے خود اپنے وجدان سے بھی، اپنے تجربے سے بھی جو بات جانی ہے وہ یہ ہے کہ اس تاریخ میں یعنی 4 رجب شریف کو جو نقوش و تعویذات میں جو اثر ہوتا ہے وہ قوائے فلکی یا ارواح فلکی کے فیضان کی تاثیر نہیں ہوتی ہے، وہ نفوس قدسیہ جو اوتاد اربع ہے یا رجال الغیب ہے یا بزرگان دین، ان کے نفوس قدسیہ کی تاثیر نقوش و تعویذات میں ہوتی ہے. تو اب مطلب کہ وہ چونکہ سیارگان اور منازل قمر اور جتنے بروج ہیں اور اس طریقے سے جو مطلب کہ اس کو کل ملا کر کے ارواح فلکی کہہ لیجئے، تو یہ تابع ہو جاتے ہیں بزرگان دین کے نفوس کے. تو ان کے نفوس کے شرارے ان سیارگان اور ان کے منازل پہ پڑتے ہیں. تو یہ تاریخ بزرگان دین کے نفوس کے شرارے سے اس قدر روشن ہوتی ہے کہ اس میں سیاروں کی روشنی اور ان کی تاثیریں بھی ماند پڑ جاتی ہیں، یہ سمجھے کہ مسخر ہو جاتے ہیں. تو جس سیارے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں جو ہے وہ 7 طلسم لکھ لیں. حالانکہ کسی بھی سیارے کے طلسم کو لکھنے کے لیے اس کا ایک مخصوص وقت چاہیے ہوتا ہے شرف کا، اور بعض سیارے جیسے 2 سیارے زحل اور مشتری، ان کے شرف بہت سالوں کے بعد آتے ہیں. تو اب حکماء نے، بزرگوں نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ ان سیاروں کے جو طلسم ہیں ان کو ایسی تاریخ میں لکھ لی جائے کہ جس تاریخ میں یہ تمام سیارے اور اس کے بروج اور منازل یہ سب مسخر ہوتے ہیں ایسے نفوس قدسیہ کے، جن کے نفوس سے یہ 4 رجب المرجب شریف کی جو تاریخ ہے یہ منور ہوتی ہے. یعنی ان کے نفوس کے شرارے، اس کی روشنی جو ہے سیاروں کی روشنی اور ان کی تاثیرات پر غلبہ رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اس تاریخ میں 4 رجب شریف کو اس طریقے سے ہر قسم کے نقوش وغیرہ لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا اس تاریخ سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اس میں یہ ہے کہ
جو کہ نقوش وغیرہ یا اعمال وغیرہ تیار کرنے کے لیے خاص سیارگان کے نظرات کا، اور یہ وقت کا ایک بہت ہی ایک باریک فن ہے کہ اس کے لیے جو ایک وقت نکالنا ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ جو وقت وغیرہ کے نکالنے میں اتنے ماہر نہیں ہیں، تو وہ ایسے خاص وقتوں میں نقوش وغیرہ بکثرت لکھ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے فیضان سے اس میں آپ بے حد تاثیر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، علم نافع عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔